نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اہل کتاب کا کیا عقیدہ ہے اور قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے، اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے چند چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا۔ سورۃ نحل آیت نمبر 64 فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے کہ آپ ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو واضح طور پر بتا دیں کہ کون سا ان کا کام ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت تین جماعتیں تھیں، مشرکین کی، یہود کی اور نصارہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے وہ عقائد اور وہ کام جو ٹھیک تھے بتا دیے کہ یہ تمہارے ٹھیک ہے، اور جو غلط تھے وہ بتا دیے کہ غلط ہے۔ چنانچہ مشرکین کا ایک کام یہ تھا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، قرآن مجید نے جا بجا اس کی تردید کی ہے کہ یہ شرک غلط ہے۔ مشرکین کا ایک کام یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کی اجازت دی کہ طواف کرو، بلکہ کہا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ کام کیا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورۃ حج آیت نمبر 29۔ لیکن جو ننگے طواف کیا کرتے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مشرکین حاجیوں کی خدمت اور اکرام کیا کرتے تھے، تو اس چیز کو باقی رکھا گیا کہ یہ کام تمہارا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج سورۃ توبہ آیت نمبر 19۔ مشرکین عرب ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ گور کر لیا کرتے تھے، یعنی زندہ دفن کرتے تھے۔ تو حق تعالی نے اس کی مذمت فرمائی، سورۃ تکویر کے اندر ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہود کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ سورۃ توبہ آیت نمبر 30، اور اسی طرح سورۃ مریم آیت نمبر 90 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کہ ابھی آسمان پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑیں، اور اسی طرح پہاڑ بھی گر پڑیں، کہ یہ رحمان کے لیے اولاد کا فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بھی اولاد ہے۔ تو یہ چیز رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ رحمان یعنی اللہ تعالی اولاد سے پاک ہیں، تو ان کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ اور اسی طرح یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے ہیں، تو اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 157۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے قتل نہیں کیا، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا۔ اور اسی طرح یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے پسند کی ہے اور صاف ستھرا بنایا ہے، سب جہان عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے۔ اور یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42 کے اندر ہے، اور دوسری جگہ وہ امہ صدیقہ سورۃ مائدہ کے اندر۔
تو یہودیوں کے جو غلط عقیدے تھے ان کی تردید کی ہے۔ نصارہ کے عقائد تثلیث کے قائل تھے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 72 کے اندر یہ دونوں عقیدوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت جو ہے 75 اس کے اندر فرمایا والمسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم وہ صرف رسول ہیں۔ جو تم کہتے ہو تین میں سے تیسرے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کی ایک جماعت، تو یہ بھی غلط ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو بیان کیا اور عقیدے کی تردید کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور ایک نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھ گئے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، گویا کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی بھی تردید کی۔ سورۃ فاطر کے اندر آیت نمبر 18 ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، فرمایا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور اسی طرح فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے بھی جو بھلائی کی ہوگی وہ دیکھے گا، اور جو جس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ خود دیکھے گا، کوئی کسی کی برائی جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ تو جو کفارے والا عقیدہ تھا، کفارے والے عقیدے کی بھی تردید کر دی کہ یہ نصارہ کا عقیدہ غلط ہے۔ اور ایک نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی ہوا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ عقیدہ نصارہ کا ایسا عقیدہ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے تردید نہیں کی، بلکہ فرمایا بل رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس عقیدے کی تائید کی ہے۔